بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 38ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کا عنوان ہے الطفیلی، یعنی بن بلائے مہمان۔ حسب سابق ہم پہلے معنی الکلمات دیکھ لیتے ہیں، پھر سبق کا آغاز کریں گے۔ الطفیلی بن بلایا مہمان، صاحبہ ساتھ ہو گیا، منزل ٹھکانہ منزل، تائبن تھکا ہوا، اطبخ اسے پکاؤ، لا احسن میں اچھی طرح نہیں جانتا، اسرد روٹی کے ٹکڑے کرو، کسلان سست، اغترف چمچ سے شوربہ ڈالو، اخشا مجھے ڈر ہے، ان ینقلبا کہ پلٹ جائے، ارتبر سریدو روٹی اچھی طرح تر ہو گئی، الخلاف مخالفت، تقدمہ آگے بڑھا، یہتمہ خیال کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تجہز تیاری کرتی ہے، التطفل طفیلی بننا، الحرص والطمع حرص و لالچ، ینبغی للانسانی انسان کو چاہیے، ان یعود نفسہ کہ اپنی عادت ڈالے، ان یعیشہ کہ زندگی گزارے، یدخل سارقا چور کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، یخرج غاصبا غاصب بن کر نکلتا ہے، ان اخذ معہ اگر اپنے ساتھ لے جائے، یستأذن اجازت طلب کرے، صاحب البیت یا المضیف گھر والا میزبان، استحییت مجھے شرم آنے لگی۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ اب ہم اپنی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس الثامن والثلاثون الطفیلی، صاحب طفیلی رجلا فی سفر فلما نزلا فی بعض المنازل، ٹھیک ہے، دو افراد ہیں، قال له الرجل خذ درہما وامضی فاشتری لنا لحما، قال له الطفلی قم انت فاشتری واللہ انی لتعب، فمضى الرجل فاشترى اللحم ثم قال له الرجل قم فاطبخه فقال لا أحسن، فقام الرجل فطبخه ثم قال الرجل للطفيلي فاسرد، فقال والله إني لكسلان، فسرد الرجل ثم قال له فاغترف، قال أخشى أن ينقلب على ثيابي، فغرف الرجل حتى ارتوى الثريد، فقال له قم الآن فكل، قال نعم، إلى متى هذا الخلاف، والله لقد استحييت من كثرة خلافك، وتقدم فأكل۔ تو یہ تو تھا ایک واقعہ۔ اب ہم اس کی اردو دیکھتے ہیں۔ تو فعلی کہتے ہیں بن بلائے مہمان کو، اردو کے اندر ہم اسے مفتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کس سینس میں؟ اب جب آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی آپ کو۔ ایک تو فعلی سفر میں ایک آدمی کا ساتھی بنا، ٹھیک ہے، صاحبہ ساتھی۔ اس زمانوں میں سفر ہوا کرتے تھے تو لوگ مل جایا کرتے تھے کہ چلو بھئی ایک سے دو اچھے، دو سے چار اچھے۔ فلما نزلا فی بعض المنازل، تو جب وہ دونوں ایک جگہ پر ٹھہرے سفر کرتے ہوئے، کچھ مقام آیا رک گئے، تو آدمی نے تو فعل سے کہا کہ بھئی یہ درہم لو، جاؤ اور کچھ گوشت ہمارے لیے خرید لاؤ تاکہ کچھ کھانا پینا کرے آدمی۔ تو فعلی نے اس کو جواب دیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور گوشت خرید کے لے آؤ، اللہ کی قسم میں تھکا ہوا ہوں۔ وہ آدمی چلا گیا اور گوشت خرید لایا۔ پھر اس آدمی نے تو فعلی سے کہا کھڑے ہو اب اس کو پکاؤ، تو فعلی نے کہا مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتا۔ تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے گوشت پکایا۔ پھر آدمی نے تو فعلی سے کہا کہ روٹی کے ٹکڑے کرو، فسرد، یہ روٹی کے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں۔ تو فعلی نے کہا اللہ کی قسم میں تھکا ہوا ہوں۔ تو آدمی نے سرید بنائی۔ پھر اس نے تو فعلی سے کہا کہ یہ جو میں نے اب ٹکڑے کر دیے ہیں اس میں شوربہ چمچے سے ڈال دو۔ تو فعلی نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ شوربے سے میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ تو آدمی نے شوربہ ڈالا یہاں تک کہ سرید تیار ہو گیا۔ پھر آدمی نے تو فعلی سے کہا اب کھڑے ہو کر کھا بھی لو۔ تو فعلی نے کہا ہاں، کب تک میں تمہاری مخالفت کرتا رہوں گا، اللہ کی قسم مجھے تمہاری بہت زیادہ مخالفت سے حیا آتی ہے، اور آگے بڑھا اور کھانا شروع کر دیا، اس لیے میں نے مفتہ کہا تھا شروع میں۔ تو یہ تو تھا ایک واقعہ جس میں ہم نے بہت سارے نئے عربی کے الفاظ سنے، جس طریقے سے فاغترف تھا، فسرت تھا،
حتی ارتوى الثرید، ایک نئی اصطلاح تھی ہمارے سامنے کہ وہ تیار ہو گئی سرید۔ اب ہم سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ طفیلی کہاں آدمی کا ساتھی بنا؟ تو وہ سفر میں بنا۔ اس سفر میں وہ دونوں کہاں اترے؟ وہ کسی بھی مقام پر اترے، کسی کے گھر پر اترے۔ اس آدمی نے طفیلی سے کیا کہا؟ اب یہ جتنے بھی جوابات ہیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ آپ کی عبارت ہے، اس لیے میں پھر اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ کیا طفیلی نے آدمی کی بات مان لی؟ کیا اس نے عذر پیش کیا؟ اس نے کیا عذر پیش کیا؟ گوشت کون خرید کر لایا؟ کیا طفیلی نے گوشت پکایا؟ روٹی کے ٹکڑے کس نے توڑے؟ کیا طفیلی نے شوربہ پلیٹ میں ڈالا؟ اس نے کیا عذر پیش کیا؟ طفیلی نے کتنی مرتبہ عذر پیش کیا؟ اس نے 4 دفعہ عذر پیش کیا۔ طفیلی نے کون سی مدد اپنے ساتھی کو پیش کی؟ سوائے کھانے کے تو کچھ بھی نہیں پیش کی۔ کیا آپ طفیلی بننا پسند کریں گے؟ تو جواب ہے اعوذ باللہ ان اکون طفیلیا، کہ میں طفیلی بننے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ سبق کا یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم تمرین کو دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو ماضی تلاش کرنے کا کہا ہے، جس سے پھر آپ مضارع بنائیں گے۔ تو صاحبہ تھا، نزلا، قالا، مضا، اشترا، طبخا، اور بھی مزید 5-6 ہیں، ان کو تلاش کیجئے۔ اسی کا پھر مضارع بن جائے گا۔ یصحبو ہو جائے گا، ینزلانی ہو جائے گا، یقولو ہو جائے گا، یمضی ہو جائے گا، یشتری ہو جائے گا۔ اگلا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی سے ملتا جلتا کوئی واقعہ سنانا ہے، تو بنایا جا سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ البتہ آگے دیکھ لیجئے گا کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آنے والے جملے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں پورا واقعہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہدف ہے جی وہ ہے درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ حامد رجل صالح یہتم بامور البیت یاخذ الصلاۃ فی الصباح، یاد ہے یہ ہم نے پچھلے جزء اول میں یہ پڑھا تھا، سبزی لینے جانا، سبزی کا تھیلا، صلاح، یہ وہی والی چیز ہے۔ وَيَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي لِأَهْلِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ لَحْمٍ وَخُضْرَةٍ وَفَاكِهَةٍ وَزَوْجَتُهُ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُوَدِّعُ زَوْجَهَا وَأَوْلَادَهَا فِي الصَّبَاحِ وَتَسْتَقْبِلُهُمْ فِي الْمَسَاءِ وَتُجَهِّزُ لَهُمُ الطَّعَامَ ثُمَّ تُقَدِّمُهُ إِلَيْهِمْ فَيَأْكُلُونَ مُجْتَمِعِينَ وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حامد ایک نیک آدمی ہے، رجل صالح، وہ گھر کے کاموں کا خیال رکھتا ہے، یہتم بامور البیت، وہ صبح کو ٹوکری لیتا ہے اور بازار جاتا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو گوشت، سبزی اور پھل کی ضرورت ہوتی ہے وہ خریدتا ہے۔ اس کی بیوی ایک نیک عورت ہے، وہ صبح کو اپنے خاوند اور اپنے بچوں کو الوداع کہتی ہے اور شام کو ان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ وہ ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، پھر وہ کھانا ان کو دیتی ہے، پس وہ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں اور اس پر اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ بہت زیادہ پیچیدہ الفاظ نہیں ہیں، اور جو بھی نیا لفظ نظر آئے اس کو انڈر لائن کریں، ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو خود بخود مزید وضاحت مل جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز، جس لفظ کو محنت کر کے آپ تلاش کریں گے وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھولیں گے، یہ تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو بات۔ اس کے بعد اگلا ہدف ہے، ہم نے اردو کی عربی بنانی ہے۔ طفیلی بننا بری بات ہے، بری عادت ہے، اس سے انسان بدنام اور رسوا ہوتا ہے۔ طفیلی بننا حرص و لالچ کی علامت ہے وغیرہ۔ تو اب ہم اس کی عربی دیکھتے ہیں، آپ اردو دیکھتے جائیں۔ التطفل عادت قبیحۃ یکون الانسان بسببہ مفتضحا ومخزیا۔ التطفل علامت الحرص والطمع، ينبغي للإنسان أن يعود نفسه بالصبر والقناعة وأن يعيش بعزة النفس۔ الطفيلي يدخل سارقا ويرجع غاصبا، إن أخذ أحد معه الآخرين بدون دعوة فليستأذن أهل البيت لهذه۔ ابھی آخری نصیحت بہت قیمتی ہے کہ اگر کوئی اپنے ساتھ دوسرے کو بن بلائے لے جائے تو اسے چاہیے کہ صاحب خانہ سے اس کی اجازت لے لے، اور یہ بہت اہم ادب ہے۔ شادی میں ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہم جاتے ہوئے اپنے بھی جو گھر پہ آئے ہوئے 4 مہمان ہیں ان کو بھی لے جاتے ہیں، تو یہ غیر مناسب۔ اگلے نے جب دعوت ہی نہیں دی تو آپ جا کیوں نہیں؟ اس نے تو آپ کے حساب سے اہتمام کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی معاشرتی اخلاقی آداب ہیں جو کہ ہم سب کو سیکھنے چاہیے اور یاد کرنے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے
التجا ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا قیمتی فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔